السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کالا جادو کرنے والے۔ السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کالا جادو کرنے والے عامل نے 60 کے راز فاش کر دیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات اور بندش منفع عمل اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، وہ 60 کہلاتا ہے، اور یہ بعض اوقات نسل در نسل بندش کی شکل میں چلتا رہتا ہے، اور زندگی کا ہر نظام، مشکلات، تنگ دستی، مسائل، ناکامیاں، پریشانیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ آئیے خود اور اپنی نسلوں کو 60 سے بچانے کے لیے شیخ الوظائف سے یہ راز جانیے، سمجھیے، ان پر عمل کیجیے اور پرسکون زندگی گزاریے۔ گزشتہ سے پیوستہ لاہور کے کالے جادوگر جب وہ توبہ کر چکا ہے، اس نے حیران کن انگیز انکشافات کیے۔ اس نے بتایا کہ کالا جادو کرنے والے عاملین اپنے جادو کو طاقت دینے کے لیے جو پیشاب کرتے ہیں، اسی پیشاب سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ناپاکی کو اختیار کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کا جادو طاقتور ہوگا۔ ناپاکی ہی ان کے جادو کی اصل بنیاد ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ پاک صاف رہنا شروع کر دیں تو اس سے ان کے جادو کرنے کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ 60 کا عمل خطرناک کیوں ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے کالے جادوگر کے عامل نے مجھے یہاں تک بتایا کہ میں اپنے کالے جادو کے وار سخت اور خطرناک بنانے کے لیے مختلف لوگوں سے پہاڑی کے علاقوں میں شریر کار شکار کرواتا تھا اور اس کا گوشت فریج میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے محفوظ کر لیتا تھا، اور پھر اس خنزیر کے محفوظ کیے ہوئے گوشت کو وقتاً فوقتاً کھاتا رہتا تھا۔ مزید حرام پرندوں کا گوشت، مثلاً کوے کا گوشت بھی مرغوب غذا تھی۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز کھاتا تھا جو اسلام میں حرام ہے۔ کالے جادوگر نے مزید بتایا کہ بکری یا کسی اور جانور کو جب ذبح کیا جاتا تو جانور کی گردن کے جس حصے پر چھری پھیری جاتی اور جہاں سے تازہ خون نکلتا تھا، میں وہاں اپنا منہ لگا لیتا اور وہ ابلتا ہوا ناپاک خون پیتا جاتا تھا۔ اس کے بعد باقی بچا ہوا خون اپنے پورے بدن پر ملتے ہوئے کالے منتر پڑھتا تھا، جس سے میرا کالا جادو مزید طاقتور ہو جاتا تھا۔ عملیات میں 7 کے عدد کی اہمیت۔ کالا جادوگر جس نے توبہ کر لی تھی، وہ اپنے بھید بتا رہا تھا اور میں حیران کن نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید بولا، 60 کا عمل کرنے والے 7 ناپاک جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کا خون پیتے ہیں، جس سے 60 کا عمل مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے۔ عملیات کی دنیا میں 7 کی تعداد کو بہت خاص اہمیت حاصل ہے۔ 7 کنوؤں کا پانی ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے آیا تھا۔ آج بھی جادو کے علاج کے لیے 7 کنوؤں کا پانی اور 7 کنوؤں کا پانی، 7 نلکوں کا پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ میرا زندگی میں ایسے کئی لوگوں سے واسطہ پڑا جو 7 حرام کاموں کو اپنے پاس جمع کرتے تھے اور اپنے کالے علم کو اس فعل کے ذریعے تقویت پہنچاتے تھے۔ کالا جادو کرنے والے یہ لوگ 7 ناپاک جانوروں کے پاخانے کو جمع کرتے تھے۔ ان پاخانوں کو خشک کر کے اس کی باریک نسوار بنا کر اپنی ناک میں ڈالتے تھے اور اس کے بعد پھر اپنے سخت کالے جادو سے لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کر رکھ دیتے تھے۔
رحمان کی راہیں اور شیطان کی راہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر وقت باوضو رہنے والے شخص کا رزق بڑھ جائے گا اور ہر وقت باوضو رہنے والے کو اللہ تعالیٰ غیبی رزق اور غیبی دولت عطا فرمائے گا۔ تمام انبیاء، اہل بیت، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں ہر وقت پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں اور باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کالے جادو، سارستی اور ایسی بہت سی بلاؤں، مصیبتوں اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں بہت سی خیریں اور برکات ہیں۔ قریب تھا وہ شخص رحمان کی راہیں چھوڑ دیتا۔ اب میں واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ میرا رب اصل ٹارگٹ مائی حنیہ تھی۔ اسلام نے ایسے ظالم کو چھوڑنے کے لیے کوئی رعایت نہیں رکھی ہے، کیونکہ اسے لوگوں کے لیے اسلام میں یہاں تک حکم ہے کہ اگر ایسے ظالم کو چھوڑ دیا تو پھر تم نے دین کے ساتھ ظلم کیا۔ اب آخر کار ان دو بھائیوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور چھوٹے بھائی کو جائیداد میں اس کا حصہ اور حق مل گیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ مجھے میرا جائز حصہ مل گیا۔ اور وہ بہت خوش تھا کہ مجھے میرا جائز حصہ مل گیا ہے۔ میں نے محسوس کیا وہ چھوٹا بھائی کام ہو جانے کے بعد اس معاملے میں ڈھیلا پڑ گیا ہے، اور قریب تھا وہ شخص تسبیح خانے آنا جانا بھی چھوڑ دیتا۔ رحمان کی وہ راہیں بھی، وظیفہ بھی جو میں نے اس کو بتایا تھا، جس سے اس کے مسائل حل ہوئے۔ میں نے اس شخص کو نصیحت کی کہ تمہیں جو وظیفے پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑنا۔ میری زندگی کا بار بار تجربہ ہے کہ جس شخص کا کام ہو جاتا ہے، وہ مسنون اعمال اور روحانی دنیا سے اکثر دور ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دن میں اپنے بچوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو میں نظر ایک طرف ایسے شخص پر پڑی جس کی بیٹی شیطانی جنات نے بہت بری طرح قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ شیطانی جنات ان کی بیٹی کو مختلف برے طریقوں سے تنگ کرتے تھے۔ جب وہ ان مسائل سے پریشان اور بدحال ہو کر تسبیح خانے آئے تو انہیں کچھ روحانی اعمال اور وظائف دیے، جن کی برکت سے ان کی بیٹی کو شیطانی جنات سے نجات مل گئی۔ تو اسی کے ساتھ میں یہ قصے آپ تک اس لیے پہنچاتی ہوں کہ آپ بھی کچھ فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ یہ سچے واقعات ہوتے ہیں، سچے قصے ہوتے ہیں، کتاب سے لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کتابوں کے نام بھی میں آخر میں بتا دیتی ہوں۔ اس کتاب کا نام بھی ابخری میگزین ہے۔ 2022 جون کے مہینے کی میگزین میں یہ تمام واقعہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ حافظ۔